آپ مصیبتوں میں پھنسے ہیں، تکلیفوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، مصائب نے آپ کو گھیر لیا ہے، مشکلات طرح طرح کی آ چکی ہیں، ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے قریبی تھے، آپ کے ارد گرد ہر وقت سایہ بن کے رہتے تھے، جب آپ تکلیفوں میں گر گئے ان لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، ان لوگوں نے بھی آپ سے تعلق توڑ دیا۔ تو اب آئیے صرف اس ایک سورت کا ورد کریں، صرف اللہ کے ان ناموں کا عمل کریں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی اس آیت کا ورد کریں۔ رب کائنات کی قسم، میرا رب آپ کی مشکلوں کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو ختم کر کے رکھ دے گا، آپ کے مصائب بالکل ختم ہو جائیں گے، گویا تھے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ اس سورت کے ورد کی وجہ سے رزق میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، دولت میں برکت ہوگی، عزت میں برکت ہوگی، شہرت میں برکت ہوگی، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسے خاتمہ ہوگا گویا تھی ہی نہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، آئیے قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایک مرتبہ پھر آپ کو عمران اسلامک اسٹوڈیو پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج آپ کے لیے اللہ کے نام کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، قرآن پاک کے ایک خاص حرف کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص سورت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس عمل کو ایسے کیا جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو پھر کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی آپ کی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہو، کوئی ٹینشن ایسی نہیں ہے جو کہ ختم نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، پیار سے سنیے گا، پھر اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ آج جس صورت کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ ایسی صورت ہے کہ آقا کائنات نے فرمایا کہ رزق کے لیے، مال کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے اس صورت کا عمل کریں۔ یہ صورت آپ کی روزی میں، آپ کے مال میں برکت کر دے گی، اور اس کے ساتھ یہ وہ صورت ہے، اگر آپ فقیر ہیں تو اس صورت کا عمل کریں تو بادشاہ بن جائیں گے۔ آپ تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، اس صورت کا عمل کریں تو یہ صورت آپ کو بادشاہ بنا دے گی۔ آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس صورت کے عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں میں بانٹنے لگ جاؤ گے۔ آپ بیمار ہیں تو جب اس صورت کا عمل کریں گے تو میرا رب آپ کو صحت عطا فرمائے گا، میرا رب آپ کو شفا دے دے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، بے اولادی کا سامنا ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس صورت کا عمل کریں، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ یہ صورت آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں سے اولاد جیسی نعمت عطا کرے گی۔ اگر اولاد ہے لیکن نافرمان ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اولاد فرما بردار بن جائے گی، اور یہ وہ صورت ہے جو تقدیروں کو بدلنے والی ہے، یہ وہ عمل ہے جو نصیبوں کو بدلنے والا ہے، یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا، اور بڑے دن کے اندر بڑی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر پریشانی اور ہر مصیبت ہمیشہ کے لیے اس سے آپ دور ہو جائیں گے، اور مصیبت پریشانی ختم ہو کے رہ جائے گی، صرف اس ایک صورت کے عمل کی وجہ سے۔ جس نے اس عمل کو کیا وہ مالا مال ہو گیا، کروڑ پتی، ارب پتی بن گیا، وہ اللہ کے ہاں بھی رتبہ اور مقام پا گیا۔ جس نے اس صورت کا عمل نہ کیا اس کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ
چاہتے ہیں آپ کے دن بدلیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدلیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں, تو جلدی کیجئے, اس صورت کا عمل کیجئے, اور یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی, مالدار بنا دے گی. وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور اگر ہمارا یہ وظیفہ آپ کو اچھا لگے, ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے, تو کمنٹ سیکشن کے اندر پیارا سا کمنٹ لازمی کیجئے گا, اور یہ لازمی لکھیں, یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اس سے ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہوگی, اور کوئی اچھا سا کمنٹ آپ کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ لازمی لکھیے گا. آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے زندگیاں بدلتی ہیں. عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس طریقے سے پڑھیے گا گویا آپ روزے رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں, آپ نے روزے رسول کی جالیوں کو تھاما ہوا ہے. معزز سامعین کرام, جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی مشکلات اکیلے درود پاک سے حل ہو جائیں گی. یہ قرآن پاک کے یہ جو حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آپ مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو, تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو درود پاک کا ورد کریں. جامعہ ترمذی کے اندر جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا, وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. لہٰذا جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائیں گے. آپ چاہتے ہیں نا ذمہ داری میں آ جائیں, تو پھر اللہ آپ کے غیبی کاموں کو کرے گا, اللہ سارے کاموں کو کرے گا, مشکلیں حل ہو جائیں گی, تکلیفیں دور ہو جائیں گی, مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. تو معزز سامعین کرام, یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا. لہٰذا آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ. کون سا درود پاک, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک درود ابراہیمی, نماز کے اندر پڑھے جانے والا درود پاک. اب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ نماز والے درود پاک پر ہی زور کیوں دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے, نماز والا درود پاک ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, نماز والے درود پاک جو ہوتا ہے اس کا تلفظ ہر ایک کو آتا ہے, آسانی سے پڑھ سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتی, تکلیف نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی. باقی درود پاک کو یاد کرنا پڑتا ہے, اسے یاد بھی نہیں کیونکہ یہ پہلے سے یاد ہوتا ہے. اور تیسری جو بات ہے کہ پڑھنا کتنی بار ہے, 3 بار پڑھنا ہے. اور کیسے پڑھنا ہے, تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے, آرام سے, سکون کے ساتھ, ذوق اور شوق کے ساتھ, گویا آپ روزے رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں, آپ نے آقا کے روزے کی جالیوں کو تھام کے رکھا ہوا ہے. 3 مرتبہ درود پاک جب آپ نے پڑھ لیا, اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کے 2 پیارے نام ہیں, یا جبار یا عزیز, یا جبار یا عزیز, یہ 2 نام اپنے یہ پڑھنے ہیں. اور یاد رکھیے ان کو کتنا پڑھنا ہے, 1001 بار یا جبارو یا عزیز یہ آپ نے پڑھنا ہے.
اور ان کو الادہ الادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر لوگ پھر سوال کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب ان کو ایک جگہ پڑھنا ہے یا الادہ الادہ؟ بھائی الادہ الادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا جبارو یا جبارو یا جبارو الادہ، یا عزیز یا عزیز یا عزیز الادہ، دونوں کو پڑھنا 1001 بار ہے. پڑھ لیا. اب اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ انشراح کہتے ہیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے. یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے. کتنی بار؟ 11 بار آپ نے پڑھنی ہے. اگر کسی شخص کو یہ صورت یاد نہ ہو تو وہ پھر صرف اتنا سا پڑھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اس کو کتنی بار؟ اسی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے. اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے. معزز سامعین کرام، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے. 313 مرتبہ آپ نے آیت پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے. کون سا درود پاک؟ وہی جو پہلے بتایا تھا، نماز والا درود پاک. نماز والے درود پاک کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. عمل مکمل ہو جائے گا. اب جس ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا اور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.